وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ کہف آیت نمبر 110، درس نمبر 1349، حصہ نہم. آج کا موضوع کیا ہماری حالت بہت بگڑی ہوئی ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، البتہ میری طرف وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود وہی ایک معبود ہے. تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے چاہیے کہ عمل نیک کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنا. سامعین کرام، سورہ کہف آیت نمبر 110، لفظی ترجمہ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، مجھ پر وحی کی جاتی ہے. انما الہکم الہ واحد، اس وحی کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہارا معبود ایک ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، بس جو اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہے اس کو چاہیے فلیعمل عملا صالحا، کہ وہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے. یہ عمل صالح کی ہم بات کر رہے تھے اور پھر شرک کی بات ہے، عبادت کی بات ہے، تو اسی کے بارے میں بات کر رہا تھا. اور دیکھیں، میں نے اس آیت پہ اس لیے زیادہ وقت دے لیا ہے کہ یہ ایک انتہائی اہم آیت ہے، اور اس میں براہ راست اگر آپ اپنی طرف اسے کنورٹ کریں، یعنی اپنے لیے سمجھیں، تو اس میں آپ کے لیے کافی شافی مواد موجود ہے، ہدایت، مکمل اس میں ہدایت موجود ہے. سارے دین کا خلاصہ جو ہے وہ اس میں موجود ہے. اور یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایک تو یہ دیکھیں، اس میں آپ کو زندگی کا مقصد بھی بتایا جا رہا ہے اس آیت میں، پھر اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے. تو میں امید رکھتا ہوں، دیکھیں میرے بیٹھنے کا یہاں مقصد یہی ہے کہ ہم لوگ قرآن کو سمجھ لیں، اسلام کی روح کو سمجھ لیں، اور حقیقت اسلام کو جان لیں، اپنی حقیقت کو جانیں اور اللہ کو منزل بنا لیں، اور
جو وقت آنے والا ہے اس میں ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں سے دنیا سے ناکام ہو کے جائیں۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، دنیا میں جب انسان آتا ہے تو جب جاتا ہے یعنی موت کے وقت، اس کی دو پوزیشنیں ہوتی ہیں، یا تو یہ امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے یا امتحان میں ناکام ہو کر جاتا ہے۔ مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کو ہم امتحان نہیں سمجھتے۔ آپ دیکھ لیں اپنی، میں تو آپ سے مخاطب ہوں، اپنی سوچوں کو دیکھ لیں، اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، اپنی توقعات کو دیکھ لیں، اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، اپنی خوشیوں کو دیکھ لیں، اپنے مستقبل کے منصوبوں کو دیکھ لیں، آپ اپنے ویژن کو دیکھیں۔ یہ سارے کا سارا تعلق، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کا سارے کا سارا آپ ظاہر کے گرد گھوم رہے ہیں، اور اس سے کچھ آپ کو ملنے والا نہیں ہے، کچھ حاصل نہیں ہوگا آپ کو پریشانی کے سوا، اور یعنی زندگی آپ ایک دوزخ میں گزار کے جائیں گے۔ اور یعنی دیکھیں وہ ایک حدیث ہے نا کہ کافر کے لیے دنیا جنت ہے، جنت الکافر۔ یہ کس حساب سے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ دوزخ ہے پھر اور پھر وہ حدیث اس سے ٹکراتی ہے، تو تھوڑا سا میں اس کو وضاحت کر دوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ دیکھیں جو اس وقت ہمیں جو دوزخ میں آپ سے کہہ رہا ہوں اور جو آنے والی دوزخ ہے، اس کے مقابلے میں آپ اس جنت میں بہرحال رہیں گے، وہاں تو باربیکیو ہوگا آپ کا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تو بس ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ جو حق سے منکر ہیں ان کا ٹھکانہ وَنُسْلِيهِ ہے جہنم وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ۔ قرآن کی آیت ہے، ترجمہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اور دیکھیں میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے صرف وہ بات کروں جو قرآن میں ہو اور جو حدیث میں اس کی وضاحت ہے۔ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ۔ جو پھر گیا، إِلَّا مَنْ تَوَلَّى، جس نے روگردانی اختیار کر لی، کس سے؟ حق سے، اللہ سے، اور انکار کیا حق کو ماننے سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، اس سے اللہ تعالیٰ بہت بڑا عذاب دے گا۔ یہ جائیں گے کہاں؟ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، یہ میرے پاس آئیں گے واپس۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، ان کا حساب میرے ذمہ ہے۔ یہ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ یہ ہمارے بارے میں۔ ہم نے دیکھیں روگردانی اختیار کر لی ہے قرآن سے، اللہ کے احکامات سے، اللہ سے۔ اور دیکھیں یہ سمجھنے کے لیے اتنی مشکل بات نہیں ہے، ہمارے دل جو ہے دنیا کی یاد سے آباد ہے۔ آپ دیکھ لیں، اس میں تو کوئی سمجھنے کے لیے لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت ہی نہیں ہے مجھے۔ آپ اپنی توقعات، اپنی تمنا اور اپنی کوششوں کو دیکھ لیں۔ ہماری ساری کوششیں ظاہر کے لیے ہیں، ہماری پریشانیاں بھی ساری ظاہر کی ہیں۔ جو وقت آنے والا ہے قبر کا، جو حشر کا ہے، اور جو دوزخ میں ہمارا حال ہوگا، اس کی ہمیں پریشانی نہیں ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو کہہ دوں، نوٹ کر لیں کہ اگر آپ نے آخرت کو بھلا کے زندگی گزاری اور اللہ کی یاد سے منہ پھیر لیا جیسے کہ ہم نے کیا بھائی، تو یقینی آگ ہے، یقینی آگ ہے۔ یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہمارا تو اس آگ پہ یقین ہی نہیں ہے، تو مجھے معلوم ہے کہ میری باتیں بہت سے لوگ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہوں گے، یا وہ پھر درس ہی بند کر دیتے ہوں گے کہ بھئی یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو دیکھیں حقیقت تو حقیقت ہے، حقیقت جو بھی ہے وہ حقیقت ہے۔ دوزخ اور جنت یہ بالکل حقیقت ہے۔ اور میں آپ کو جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ دیکھیں مرنا تو ہے ہم نے، موت سے تو کوئی انکار کر نہیں سکتا، کوئی موت سے بچ نہیں سکتا۔ جو آیا ہے اس کو واپس جانا ہے،
جہاں سے آیا ہے واپس جانا ہے، لیکن جانے کے جو ہیں وہ دو انداز ہیں، ایک مجرم کی حیثیت سے اور ایک مسلم کی حیثیت سے، اور یہ دونوں کا جو ہے مختلف قسم کا سلوک ہوگا ان دونوں کے ساتھ۔ آپ کو معلوم ہے قبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر جو ہے یا تو دوزخ کے گڑھوں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے۔ تو ہم تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ تو دوزخ پہ جنت پہ تو ہمارا یقینی نہیں ہے، اور یہ ایک کھلے طور پہ بات کہتا ہوں کہ جس چیز کا تعلق باطن سے ہو جاتا ہے، چاہے کتنے بھی دلائل ہوں، ہم اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پیغمبر تو آیا اس لیے ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے، لیکن وہ دعوت نہ تو ہم پیغمبر کی بات کو سمجھتے ہیں نہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی سمجھ بھی جائے، اس کو بیان بھی کر دیا جائے، پھر بھی وہ پیغمبر کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ میں آج کے مسلمانوں کی بات کروں، میں ابو جہل اور ابو لہب کی بات نہیں کر رہا، وہ گئے گزر گئے، چھوڑ دیں ان کو۔ آج ہم ہیں، ہمارے سامنے پیغمبر نے دعوت دی ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا ہے اور روشن چراغ ہے۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعن، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں دلائل سے، میں اور میرے پیروکار، اعلی بصیرۃ انا ومن اتبعن۔ تو مسئلہ جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے، یعنی مسئلہ بگڑا ہوا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا آپ قرآن کو سمجھیں، اور میں تو آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ میرا تو کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں آپ کو مفسر قرآن قرار دوں یا شیخ اسلام قرار دوں یا کوئی مولوی، مفتی یا مولانا یا علامہ، یہ تو میں آپ کو پتہ ہے میری حقیقت تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک طالب علم، اور جو سیکھا میں نے اس کو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور میں بنیادی جو بیانات ہیں میرے، آپ دیکھ لیں سارے بیانات میرے بنیادی ہیں، مسائل تو ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو تو قبول نہیں کیا ہے، نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہاں، پائچے اٹھانے، ایک مشت داڑھی رکھنے کے بارے میں اور خواتین پردے کے بارے میں، اس میں حساس ہوتی ہیں، باقی تو دین سے ہم نے مذاق بنا لیا ہے۔ اور دین، جو کچھ دین ہم کر رہے ہیں نا، یہ دراصل خواہشات نفس ہیں ہماری، جو مرضی آتی ہے، جتنا مرضی آتی ہے وہ کرتے ہیں وہ کام، اس کے علاوہ نہیں کرتے۔ خاتون خانہ آپ دیکھ لیں کہ 5 وقت کی نمازی ہے، لیکن خاوند کے ساتھ اس کا سلوک برا ہے، اپنی مرضی۔ کیوں؟ کہ وہ تو دنیا دار عورت ہے، وہ اللہ والی نہیں ہے، یا خاتون یا اس کا میاں، ہم سب کا حال ہے، ہم اللہ والے نہیں ہیں، ہم دنیا والے ہیں، ہم دنیا دار ہیں، خواہشات نفس کا ہم پر غلبہ ہے، ہم زندگی دنیا کے لیے گزار رہے ہیں، دنیا ہی ہمارے سامنے ہے اور دنیا پر ہمارا یقین ہے، اور دنیا ہی کے لیے ہماری زندگی وقف ہے۔ آپ دیکھ لیں، بہت یعنی بری حالت ہے ہماری، بہت ہی بری حالت ہے۔ بہرحال یہ آیت کے مضمون کی طرف میں آتا ہوں۔ ہم عمل صالح کی بات کر رہے تھے۔ عمل صالح، دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، عمل صالح یہ شرط ہے، لیکن یعنی کامیابی کے لیے شرط جو ہے وہ عمل صالح ہے۔ لیکن ایک بات نوٹ کر لیں جو میں آپ کو یہاں کہنا چاہ رہا ہوں، کہ آپ عمل صالح کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ کی منزل اللہ نہ ہو جائے، مقصود حیات آپ اللہ کو نہ بنا لیں، اور جب تک آپ اپنا رخ زندگی کا اللہ کی طرف نہ پھیر لیں، آپ عمل صالح کر ہی نہیں سکتے۔ یعنی عمل صالح جو ہے، یہ دیکھیں بندگی اور عمل صالح یہ ایک ہی چیز ہے، الفاظ کا فرق ہے۔
اگر ایک روایتی مسلمان کلمہ پڑھ لے، اللہ کو منزل بنا لے، اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لے، اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق اگر یہ زندگی گزارنے کا عمل ارادہ کر لیتا ہے، اب اس کا ہر عمل عمل صالح میں شمار ہوگا، اور اس کا ہر عمل بندگی پر مشتمل ہوگا، اس کا ہر عمل عبادت میں شمار ہوگا۔ ہم نے اصل میں یہ دین کو تو سمجھتے نہیں ہیں، تو پھر ہمارے ساتھ مسائل بہت ہو جاتے ہیں۔ ایک نقطہ، بنیادی طور پہ ایک نقطہ سمجھنے کا ہے کہ میں کون ہوں، میری منزل کیا ہے، میرا راستہ کیا ہے۔ یہ بات ہم نہ سننے کے لیے تیار ہیں نہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں؟ کہ ہمیں تو پہلے سے ہم نے ایک یقین کر لیا ہے ظاہر پہ، اپنے بارے میں بھی، اپنی اولاد وغیرہ کے بارے میں بھی، ہم سب ظاہر کے لیے جیتے ہیں، ہمارا یقین ظاہر کے لیے ہے، ہم لوگ ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اور ظاہر کے لیے ہی ہم جینا چاہتے ہیں۔ یہ عام اور خاص کی بات ہے مسلمانوں کی معاشرے کی، بس ظاہر پرست۔ دین کا بھی ہم نے اگر کسی نے لیا بھی ہے نا تو وہ ظاہر کو لیا ہوا ہے۔ میرے یعنی بعض فیس بک پہ بعض لوگ میرے ساتھی بن جاتے ہیں، فرینڈ بن جاتے ہیں، میری باتیں ان کو پسند نہیں آتی، لیکن وہ اپنی باتیں مجھ سے شیئر کرتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھو یہ رفع یدین ہو گیا، یا غیر اللہ سے استمداد مدد مانگنا یہ شرک ہے، اس قسم کے مجھے پوسٹیں بھجواتے رہتے ہیں، میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور عام طور پہ جو ہے جو دین کو بیان کرنے والے ہیں یہ فروعی یعنی معاملات میں ہمیں الجھائے رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑے گروہ ہیں، حیاتی اور مماتی، یہ بن گئے، ایک گروہ بن گیا ہے جو کہتا ہے کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ مٹی میں مل کے مٹی بن گئے، یہ باقاعدہ گروہ ہے۔ پھر دوسرا کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ خیر اس سے میرا کوئی وہ نہیں ہے، میں لینا دینا نہیں ہے، میں آپ کو ویسے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ہم نے دین کی روح کو چھوڑ کے کچھ چیزیں بس اس پہ اختلاف کر کے، بعض تو فیس بک پہ ایسے دین کو بیان کرنے والے ہیں کہ ان کا کام ہی اختلافی مسائل میں بات کرنا ہوتا ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں ان کو دیکھا جاتا ہے۔ لوگوں کو تو اس کو بڑی چس ہوتی ہے نا کہ اختلافی باتیں، بھئی وہ مولانا یہ بات کر رہا ہے، یہ مولانا یہ بات کر رہا ہے، اور یہ تو ان کا کام یہ ہے کہ اختلافی مسائل پہ بات کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے میں تو ویسے ہی آپ کو ایک صورتحال بیان کر رہا ہوں کہ دین کے ہم نے ظاہر کو لے لیا ہے، کبھی کیا مسئلہ اور کبھی کیا، اور یہ یعنی دینی طبقات میں بھی ایسا ہے کہ لوگ گروہ در گروہ تقسیم ہو چکے ہیں، 5-6 بورڈ بن چکے ہیں وفاق المدارس کے۔ شیعہ بورڈ الگ ہے، اہل حدیث کا الگ بورڈ ہے، بریلویوں کا الگ ہے، دیوبندیوں کا الگ ہے، اور سب جو ہے بس قرآن و حدیث لے کے اپنے اپنے مطلب کی باتیں اس میں بیان کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلے جو ہے اختلافی مسائل پہ بات ہوتی ہے ہر بورڈ کی کہ بھئی دوسرے کے جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے، اور اس کا جو ہم نے رد کرنا ہے اس کے لیے یہ دلائل ہے، یہ سکھائے جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں دیوبندی یا بریلوی یا اہل حدیث، ان سب کی باتیں آپ کو معلوم ہوں گی۔ غیر اللہ سے مدد مانگو یہ شرک ہے، ایک ہی کہتا ہے، دوسرا کہتا ہے خیر ہے آپ مانگ سکتے ہیں کیونکہ دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس نے ذرائع اسباب بنائے۔ اسی میں ہمیں الجھایا گیا ہے انہی معاملات میں۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، آیت نمبر 110 کے بارے میں میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اب اس جو ہے
یعنی میں نے بات کی بھی ہے لیکن میں گفتگو کو ذرا سمیٹ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ دین کا خلاصہ ہے، الہکم الہ واحد، اور یہی بات ہم نہیں مانتے. ہمارے معبود تو بہت سے ہیں، آپ کو معلوم ہے. سب سے بڑا بت جو ہے ہمارا نفسانی خواہشات ہیں، خواہشات نفس. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنا معبود خواہشات نفس کو بنا لیا ہے. تو ایک تو یہ ہے. پھر فمن کان یرجو لقاء ربہ، دوسرا ہمارا بڑا مسئلہ یہ ہے، یعنی پہلا مسئلہ، بلکہ دیکھیں پہلی تو منزل ہے، منزل کے بعد راستہ ہوتا ہے. یہ الہکم الہ واحد تو راستہ ہے منزل تک پہنچنے کا. کلمہ طیبہ کا جب آپ اقرار کر لیتے ہیں تو دراصل آپ ایک راستہ اپنے لیے چن لیتے ہیں کہ میری منزل اللہ ہے اور میں نے اللہ کی ماننی ہے اور اللہ ہی کے راستے پر میں نے چلنا ہے. قرآن ہمیں اللہ کا راستہ بتاتا ہے، لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو تو رب کی ملاقات کی کوئی امید ہی نہیں ہے. ہماری امیدیں دیکھ لیں صرف ظاہر کے لیے ہیں، ظاہر ظاہر اور ظاہر، بس بات ختم ہو جاتی ہے. ظاہر آپ خود دیکھ لیں، آپ کی پریشانی باطن نہیں ظاہر ہے، جبکہ حقیقت تو باطن ہے. آپ تھوڑا سا غور کریں نا. میں تو آپ کو حقیقت کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اور حقیقت تو پھر باطن ہے. آپ کی حقیقت آپ کے سامنے نہیں ہے تو آپ کا اس پہ یقین ہی نہیں ہے. آپ ظاہر کے آپ دیکھ لیں، ہم چسکے مزے اور لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، زندگی سے مزے اڑاؤ، اور یہ چسکا جو ہے آپ دیکھ لیں کھانوں کا چسکا ہے. پھر مختلف شوق ہوتے ہیں، خواتین جو ہے لباس، اور مرد جو ہے وہ کمائی، اور یہ اپنا سٹیٹس، اور یہ اور وہ مختلف بت بنائے ہوئے ہم نے اور اسی کے پیچھے ہم چل رہے ہیں. ایک آیت میں آپ کو دوبارہ بیان کر دوں گا جو اکثر میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے اے نبی. فَأَعْرِضْ، آپ اعراض کریں، منہ پھیر لیں، رحمت کی نظر ہٹا لیں اس شخص سے جو پھر گیا میری یاد سے. من تولا عن ذکرنا، جو میری یاد سے پھر گیا. ولم یرد الا الحیات الدنیا، اب دنیا کے علاوہ اس کی کوئی منزل ہی نہیں ہے، دنیا ہی کی چاہت میں گرفتار ہے، دنیا کے علاوہ کوئی اور اس کا ارادہ نہیں ہے. دیکھیں مختصر طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں جب انسان زندگی گزارتا ہے تو یہ ارادہ کر لیتا ہے پہلے، یا دنیا کا یا حقیقت کا، آخرت کا. آخرت مطلب باطن، حقیقت یا اللہ. اور یہ آیت میں آپ کو اکثر بتاتا بھی رہتا ہوں. ارادہ، میں بات کر رہا ہوں ارادہ کی، اور میں بات یہ کر رہا ہوں کہ دنیا میں انسان دو گروہوں میں تقسیم ہے. دنیا تھوڑے سے لوگ جو ہیں انہوں نے آخرت کا ارادہ کیا ہوا ہے، حقیقت کا. وہ اپنی حقیقت کو پہچان گئے ہیں، لہٰذا اللہ کو انہوں نے منزل بنا لیا ہے، اور اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اور عام اکثریت جس میں آج کے مسلمان پہلے اور اس کے بعد کافر، یہ سب جو ہیں انہوں نے دنیا کا ارادہ کر لیا ہے. ہمارے ساتھ تو مسئلہ مطلب ہماری سزا ڈبل ہے، یہ آپ نوٹ کر لیں. کافروں کو تو پتہ ہی نہیں ہے دین کا، ہمیں بھی دین کا پتہ نہیں ہے. اچھا، کافر اور ہم دنیا کے ارادے میں متحد ہیں. کافر بھی ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، ہم بھی ظاہر کے لیے جینا چاہتے ہیں. بات ختم ہو جاتی ہے. کافر ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، ہم بھی ظاہر کے لیے جینا چاہتے ہیں. ہمارا ویژن اور کافروں کا ویژن ایک سا ہے. ہم صرف لفظی طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. ہم پر ڈبل عذاب اس لیے ہوگا کہ ایک تو ہماری ذمہ داری تھی انفرادی طور پہ
کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاتے، پھر اجتماعی طور پہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داری ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، میں نے تمہیں ایک درمیانی امت بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ لوگوں کے لیے ایک نمونہ پیش کرو۔ تو ایک عذاب تو وہ ہے کہ لوگوں کو ہم اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اپنے عمل سے، یعنی ہمارا ایسا نمونہ ہم نے پیش کیا ہے کہ وہ بالکل ہی بدتر ہے، وہ کافروں سے بھی بدتر ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ جب یورپین کنٹریز جاتے ہیں، امریکہ، برطانیہ، اور لوگ بڑی رطب اللسان ہوتے ہیں، کہ بڑے شریف لوگ ہیں، دھوکہ نہیں دیتے، جھوٹ نہیں بولتے، سچ بولتے ہیں، اور لیکن ہم جو ہے اب وہ وہاں کا کوئی غیر مسلمانوں کے نمونے کو دیکھے پاکستان آ کے تو ایک سے ایک یہاں فراڈی بیٹھا ہوا ہے، اور ہمارا عمل تو سارا ظاہر کے لیے ہے۔ رشوت میں دیکھیں ہمارا کون سا نمبر ہے، سود ہم لے رہے ہیں، کون سا حکم الہی ہے جس کی ہم خلاف ورزی نہیں کر رہے؟ یہ شراب، یہ زنا، جس کی طاقت ہوتی ہے وہ حسب توفیق اس میں کام لیتا ہے۔ سود اور یہ جتنے بھی برے کام ہیں اس میں ہم مبتلا ہیں۔ آپ دیکھ لیں، ہماری خواتین کو دیکھ لیں، ایلیٹ طبقے کی خواتین کو دیکھ لیں، میں اس کا حال نہیں بیان کرتا، وہ تو آپ کے سامنے ہے، سب خواتین میڈیا پہ آپ جو خواتین کے جس طرح پیش کیا جاتا ہے، ظاہر ہے وہ پیسوں کے لیے تو دوپٹے بھی اتار دیتی ہیں، بوائکٹ بھی کرا لیتی ہیں، اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی اینکر ہوگی اور سرخی پاؤڈر اور بیوٹیشن سے اس نے میک اپ نہ کروایا ہوگا اور ایسی آ کے بیٹھ جائے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ ایک سے ایک اچھا لباس اور پھر میک اپ، یہ سب حرام ہے۔ مردوں کے سامنے اپنی زینت کھولنا تو حرام ہے، تو وہ کھول کے بیٹھتی ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ بہرحال میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، اور میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہماری ارادہ جو ہے وہ ہے دنیا کا، ہونا چاہیے تھا ہم آخرت کا ارادہ، کیونکہ یہ تو ایک سفر ہے، آپ نے منزل ہی بھٹک گئے، ہم تو منزل ہی بھٹک گئے، ہماری منزل تو اب دنیا بن چکی ہے۔ لم یرید الا الحیات الدنیا کی مصداق، ہم نے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا ہے، سارے کا سارا سسٹم جو ہے وہ تل پٹ ہے مسلمانوں کا، الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ ہم کافروں اور مشرکوں کے ساتھ متحد ہیں، ان کے نظریات اور ان کے کام، یہ بالکل میں آپ کو وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم به مشرکون، اور بہت سے لوگ ایمان لانے کے باوجود اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور نماز کو تو ہم نے ضائع کر دیا ہے۔ یہ ایک لمبا رونا ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، آخری بات، خلاصہ گفتگو کا یہ ہے کہ آپ نے ارادہ بنانا ہے، اپنے آپ کو آگ سے بچانا ہے۔ لیکن دنیا میں اگر اپنے آپ کو یہ ایک ارادہ کرنا ہوگا کہ میں نے جہنم نہیں جانا، اگر آپ نے یہ ارادہ نہیں کیا تو پھر جنت کے لیے آپ کوشش کر ہی نہیں سکتے، اور ہمارا تو ارادہ کوئی نہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کا ارادہ کیا ہے، دنیا، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ صبح سے شام تک اور شام سے لے کر صبح تک ظاہر میں ہی ہم مصروف رہتے ہیں اور رہنا چاہتے ہیں، تو یہ ایک بہت خطرناک بات ہے۔ لیکن میں آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ارادہ کرنا ہے آخرت کا۔ وہ ایک آیت میں آپ کو اس سلسلے میں سنا بھی دوں، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم، جس نے دنیا کا ارادہ کر لیا، یعنی بس دنیا، تو اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے، اللہ کہتا ہے مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہارا جو نصیب میں نے لکھا ہے وہ تو جتنا ہے وہ میں تمہیں دوں گا، وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ، اس میں کمی نہیں کروں گا۔ اگر تم نے مجھے بھلا بھی دیا تو دنیا میں جو تمہارا نصیب ہے وہ تمہیں ملے گا، لیکن
ثم جعلنا لہ جہنم، ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے پھر جہنم ہے، وساعت مسیر۔ من اراد الآخرت، اس کے برمقابل جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا، میں ارادے کی بات کر رہا ہوں، آپ اپنے ارادوں کو دیکھ لیں بس۔ من اراد الآخرت وسعى لها سعيها، پھر اس نے کوشش بھی کی، اس کے مناسب کوشش بھی کی، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اراد الآخرت وسعى لها سعيها وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان شرط ہے عمل صالح کے لیے، صرف نیک کاموں سے بات نہیں بنتی، نیک بارل تو ایمان اور عمل صالح اور ارادہ، تو فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان لوگوں کی کوششوں کی قدردانی کی جائے گی۔ تو بہرحال آپ دیکھ لیں، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ ترجمہ سنا دیں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، وحی کی گئی ہے میری طرف، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود تو ایک ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس جو اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو، فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، البتہ میری طرف وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود وہی ایک معبود ہے، تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے چاہیے کہ عمل نیک کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم